حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زورا میں جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ زورا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اسلحہ مراد جنگیں ہیں، دھنس جانے کا، پتھروں کا اور شکلیں بگڑ جانے کا۔ جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے۔ اسی دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا۔ اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں بنی کلب کے 30,000 افراد اس کے ہاتھ بیعت نہ کریں۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا، جس کے نتیجے میں زورا میں 1,00,000 افراد قتل کیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد وہ کوفہ کی جانب تیزی سے بڑھیں گے اور اس کو لوٹائیں گے۔ اسی دوران مشرق سے ایک سواری دابا نکلے گی، جس کو بنو تمیم کا شعیب بن صالح نامی شخص چلا رہا ہوگا۔ چنانچہ یہ شعیب بن صالح سفیانی کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑا لے گا اور سفیانی کی فوج کو قتل کرے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینے کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا، اور جب مکہ سے پہلے بیدا پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا، اے جبرائیل ان کو عذاب دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ماریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ یہ دونوں سفیانی کے پاس آئیں گے اور لشکر کے دھنسنے کی خبر سنائیں گے۔ وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو سفیانی رومیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہ ان مسلمانوں کو میری طرف سے میدان میں بھیج دو۔ وہ رومی سردار ان کو سفیانی کے پاس بھیجے گا، لہذا سفیانی ان کو دمشق کے دروازے پر پھانسی دے دے گا۔ جب وہ سفیانی محراب میں بیٹھا ہوگا تو وہ عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس پر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس شخص کی گردن اڑا دے گا اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں اس سے اختلاف کرے گا۔ یہ واقعات حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوں گے۔ اس کے بعد اس وقت آسمان میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے لوگوں، اللہ نے جابر لوگوں، منافقوں اور ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ اس پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، ہم سفیانی کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے قبیلہ کنانا کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے جسم پر 2 قطوانی چادریں ہوں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ چمکدار ستارے کی مانند ہوگا۔ اس کے دائیں گال پر کالا تل ہوگا اور وہ 40 سال کے درمیان ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے بیعت کے لیے شام سے ابدال اور اولیاء نکلیں گے، اور مصر سے معزز افراد دینی اعتبار سے اور مشرق سے قبائل آئیں گے، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ بیعت کر لیں گے، پھر شام کی طرف کوچ کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ہر اول دستہ پر مامور ہوں گے، اور میکائیل علیہ السلام پچھلے حصے پر ہوں گے۔ زمین اور آسمان والے چرند و پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین اپنی پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہ وہ شام آئیں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحیرہ تبریہ کی طرف ہیں۔ اس کے بعد وہ قبیلہ کلب کو قتل کریں گے۔ جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا۔
خواہ اونٹ کی نکیل ہی کیوں نہ ملے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ان سفیانی کے لشکر سے قتال کس طرح جائز ہوگا حالانکہ وہ موحد ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے حذیفہ، اس وقت وہ ارتداد کی حالت میں ہوں گے، ان کا یہ گمان ہوگا کہ شراب حلال ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان کے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ ان کی طرف ایک رومی لشکر بھیجے گا۔ یہ ہرقل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کا بادشاہ تھا کی 5ویں نسل میں سے ہوگا، اس کا نام تبارہ ہوگا، وہ بڑا جنگجو ہوگا، سو تم ان سے 7 سال کے لیے صلح کرو گے، لیکن رومی یہ صلح پہلے ہی توڑ دیں گے، چنانچہ تم اور وہ اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے اور فاتح بن کر غنیمت حاصل کرو گے۔ اس کے بعد تم سرسبز سطح مرتفع میں آؤ گے، اسی دوران ایک رومی اٹھے گا اور کہے گا، صلیب غالب آئی ہے، یہ فتح صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان صلیب کی طرف بڑھے گا اور صلیب کو توڑ دے گا اور کہے گا، اللہ ہی غلبہ دینے والا ہے۔ اس وقت رومی دھوکہ کریں گے اور وہ دھوکے کے ہی زیادہ لائق تھے، تو مسلمانوں کی وہ جماعت شہید ہو جائے گی، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کریں گے، پھر مکمل تیاری کرنے کے بعد وہ 8 جھنڈوں میں تمہارے خلاف لڑیں گے۔ تمام کفار 8 جھنڈوں میں ہوں گے اور پھر ان میں سے ہر ایک کے تحت مزید جھنڈے ہوں گے، اسی طرح مل کر 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے، یہاں تک کہ وہ انطاکیہ کے قریب اماک نامی مقام پر پہنچیں گے۔ ہیرا اور شام کا ہر نصرانی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، سنو، جو کوئی نصرانی زمین پر موجود ہے وہ آج نصرانیت کی مدد کرے۔ اب تمہارے امام مسلمانوں کو لے کر دمشق سے کوچ کریں گے اور انطاکیہ کے اماک علاقے میں آئیں گے، پھر تمہارے امام شام والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، مشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پاس ایسا دشمن آیا ہے جس کے 70 امیر کمانڈر ہیں، ان کی روشنی آسمان تک جاتی ہے، اماک کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت سے افضل شہداء ہوں گے۔ لوہا لوہے سے ٹکرائے گا، یہاں تک کہ ایک مسلمان کافر کو لوہے کی سیخ سے مارے گا اور اس کو پھاڑ دے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، باوجود اس کے کہ اس کافر کے جسم پر زرہ ہوگی، تم ان کا اسی طرح قتل عام کرو گے کہ گھوڑے خون میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، چنانچہ جسم میں پار اتر جانے والے نیزے سے مارے گا اور کاٹنے والی تلوار سے ضرب لگائے گا، اور فرات کے ساحل سے ان پر خراسانی کمان سے تیر برسائے گا۔ چنانچہ وہ خراسان والے اس دشمن سے 40 دن سخت جنگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مشرق والوں کی مدد فرمائے گا، چنانچہ کافروں میں سے 9,99,000 قتل ہو جائیں گے، اور باقی ان کا قبروں سے پتہ لگے گا کہ کل کتنے مردار ہوئے۔ دوسری جانب جو مشرق کے مسلمانوں کا محاذ ہوگا، وہاں پھر آواز لگانے والا مشرق میں آواز لگائے گا، اے لوگوں، شام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارے امام بھی وہیں ہیں۔ اس دن مسلمان کا بہترین مال وہ سواریاں ہوں گی جن پر وہ سوار ہو کر شام کی طرف جائیں گے، اور وہ خچر ہوں گے جن پر روانہ ہوں گے، اور وہ مسلمان مہدی علیہ السلام کے پاس آماک شام پہنچیں گے۔ تمہارے امام یمن والوں کو پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، تو 70,000 یمنی عدن کی جوان اونٹنیوں پر سوار ہو کر اپنی بند تلواریں لٹکائے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، نہ تو انعام کے طلبگار ہیں اور نہ روزی کی تلاش میں آئے ہیں، بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امک انطاکیہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ یمن والوں کو یہ پیغام جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیجا جائے گا، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں سے گھمسان کی جنگ کریں گے، چنانچہ 30,000 مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور رومی اس روز یہ آواز نہیں سن سکے گا۔ یہ وہ آواز ہے جو مشرق والوں میں لگائی جائے گی، جس کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ تم قدم بقدم چلو گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے ہوں گے۔